کبھی آپ نے سوچا کہ موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ موت کے وقت انسان کیسے اور کیا کیا محسوس کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے سمجھنے کی کوشش انسان زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کر رہا ہے۔ اپنی ناقص عقل کی سمجھ بوجھ اور جتنا لوگوں نے اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے مطابق سفید روشنی دیکھنا، کسی دوسری دنیا کی موجودگی کو محسوس کرنا اور کسی کا آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کو ایک جھلک میں دیکھ لینا جیسے مشاہدات شامل ہیں۔ مختلف ممالک اور ثقافتی پس منظر رکھنے والوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ غیر معمولی مشاہدات اور اشکال تب ہی جنم لیتی ہیں جب موت قریب ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مادی ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں یا قدرتی طور پر جنم لیتے ہیں؟ آئیے ان مشاہدات پر کی جانے والی سائنسی تحقیق کو دیکھتے ہیں روشن گری کی اس ویڈیو میں۔ قدرتی طور پر یہاں مراد عصبی دماغی خلیے ہیں، اور سائنسدانوں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش میں برسوں صرف کیے ہیں کہ کیا دماغی سرگرمیوں سے موت کے قریب کے تجربات کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی نقطۂ نظر کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فالج، دورے اور دماغی چوٹیں انسانی دماغ کے میڈیل ٹیمپورل اور ٹیمپورو پیریٹیل جنکشن کے درمیانی حصے میں ایسی غیر معمولی سرگرمیوں کا باعث بنتے ہیں جو موت کے قریب کے مشاہدات سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ کچھ دماغی دورے بھی اندرونی انسولر کارٹیکس کے اندر ایسی سرگرمی پیدا کرتے ہیں جو کبھی کبھار بے خودی اور مرنے سے وابستہ دیگر مشاہدات جیسی کیفیات پیدا کرتے ہیں۔ مزید برآں ایک تجربے کے مطابق چوہوں میں دل کا دورہ پڑنے سے دماغی لہروں میں تبدیلی دیکھی گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم جسمانی دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو دماغی سرگرمیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ تمام تجزیے موت کے قریب کے مشاہدات کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں اس گتھی سے منسلک بہت سے لاجواب سوالوں کا سامنا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق ہر 10 میں سے ایک شخص جو موت کے قریب کے منظر سے گزر چکا ہے، چاہے وہ دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں ہو، بچے کی پیدائش کا وقت ہو یا آسمانی بجلی کا گرنا ہو، کسی نہ کسی موت سے پہلے کے مشاہدے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان سب تجربات کو ایک آلے سے شناخت بھی کیا جا سکتا ہے جسے گریسن نیئر ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ آلہ ان مشاہدات کے مختلف پہلوؤں کی مقدار کو ماپتا ہے، جن میں وقت کے مختلف ہونے کا ادراک، ہوش و حواس کا زیادہ ہو جانا اور اپنے جسمانی وجود سے علیحدگی کا احساس جیسے مشاہدات شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے مشاہدات نیند کے دوران آنکھوں میں پیدا ہونے والی حرکت یا ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ سے منسلک ہیں، یعنی ایسا وقت جب دماغ بہت زیادہ فعال ہوتا ہے اور واضح خواب نظر آتے ہیں۔ کچھ دوسرے زاویوں کے مطابق موت کے قریب کے مشاہدات نفسیاتی بیماریوں کے اثرات کی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہزاروں موت کے تجزیوں کے بعد سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کیٹامین ایک ایسا مادہ ہے جو موت کے قریب کے لمحات پیدا کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ عام طور پر کیٹامین کو اینستھیزیا جیسی ڈرگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اینستھیزیا جسم، خاص طور پر دماغ میں نرو سگنلز کے عمل میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور ہمارے دماغ کو تکلیف دہ مظاہر کو یاد کرنے سے روکتا ہے، جس سے تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ موت کے وقت آکسیجن لیول بہت گر جاتا ہے اور نیورونز مرنے لگتے ہیں، اس لیے دماغ موت سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں کیٹامین اور اس جیسے دوسرے کیمیکلز کا اخراج کرتا ہے۔ یہ مفروضے صحیح ہیں یا نہیں، لیکن یہ ان دعووں کو تقویت ضرور دیتے ہیں جن کے مطابق موت سے پہلے کے مشاہدات دراصل دماغ میں ہونے والی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ کسی مافوق الفطرت بیرونی وجہ سے۔ بیلجیم سے تعلق رکھنے والے نیورولوجسٹ ڈاکٹر سٹیون لورس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کیسے دماغ ایسی سرگرمیوں کو جنم دیتا ہے جو موت سے پہلے کے مشاہدات پیدا کرتی ہیں۔
مثال کے طور پر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ دماغ میں خون کی گردش کی کمی کے باعث پیریفرل ویژن بند ہو جاتا ہے، جس سے ایک سرنگ یا ٹنل سے گزرنے کا احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک تاریک راہداری سے انسان تیز روشنی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ کیسے دماغ جب اس کی حرکت میں کمی آ رہی ہوتی ہے اپنے میموری بینک میں جانی پہچانی آوازوں اور بصارت کو تلاش کرتا ہے، جو دراصل پوری زندگی کی ایک جھلک دیکھنے اور آوازیں سننے کے مشاہدات کی وضاحت کرنے کی کوشش ہے۔ ان ساری وضاحتوں کے باوجود سائنس ابھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ مرنے سے پہلے کے مشاہدات کی کیا حقیقت ہے اور لوگ انہیں کیوں محسوس کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا تعلق دماغ میں پیدا ہونے والی سرگرمیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایسا کسی ایسی مافوق الفطرت وجہ سے ہے جہاں ابھی سائنس کی پہنچ نہیں۔